آج کے نوجوان سے پوچھا جائے کہ واٹ از پرپز آف یور لائف، تو جناب صدر یہ کہا جاتا ہے کہ میں یورپ جانا چاہتا ہوں، میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، میں یو اے جانا چاہتا ہوں، میں یو ایس اے جانا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب صدر کا یہی مقصد ہے، تو پھر حیوان اور انسان میں فرق کیا باقی رہا؟ جب صدر حیوان بھی تو بچے پیدا کرتا ہے، حیوان بھی تو کھاتا ہے، حیوان بھی تو پیتا ہے، حیوان بھی کسی نہ کسی شکل میں سائے کا متلاشی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ محترم حاضرین، جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ محترم حاضرین، آج ہم اس مفکر اسلام، شاعر مشرق، بیدار مغز رہنما ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، علامہ محمد اقبال کی صدا آج بھی گونج رہی ہے، گویا وہ آج کے نوجوان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہوں، فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تو اپنی خودی کو بھول چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر۔ اقبال نے خودی کا درس دیتے ہوئے مسلم امہ کے اندر حرارت پیدا کی، اقبال نے خودی کا درس دیتے ہوئے ایک غلام قوم کے اندر غیرت کا جذبہ پیدا کیا۔ جناب صدر، یہ کیا خودی تھی؟ یہ وہی خودی تھی۔ اقبال نے جس کے متعلق یہ کہا کہ یہ وہی خودی تھی جس نے عمر بن خطاب کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہونے کے باوجود بیت المقدس فتح کرنے پر، ٹاٹ کا لباس پہننے پر فخر عطا کیا۔ صدر علی وقار، یہ وہی خودی تھی جس نے صلاح الدین ایوبی کو صلیبی لشکروں کے مقابل لا کھڑا کیا اور یروشلم کی سرزمین کو پھر سے اذان سے منور کیا۔ صدر علی وقار یہی وہ خودی تھی جس نے طارق بن زیاد کو سپین کے ساحل پر کشتیاں جلانے پر مجبور کیا اور یہ صدا بلند کروائی کہ پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن ہے، یا تو فتح یا تو شہادت ہمارا مقدر ہوگی۔ معزز حاضرین، اقبال نے کہا یہی وہ خودی تھی جس نے محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں عرب کے صحراؤں سے اٹھا کر بر صغیر کی سرزمین پر لا کھڑا کیا اور دیبل کے مقام پر اسلام کا جھنڈا گڑوایا اور وہاں سے لے کر ملتان تک کا علاقہ فتح کروایا۔ یہی وہ خودی تھی، یہی وہ خودی تھی صدر علی وقار جس نے موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کی سرزمین پر بھیج کر اسلام کا پرچار کروایا۔ یہی وہ خودی تھی جس نے قتیبہ بن مسلم سے وسطی ایشیا میں اسلام کا نام متعارف کروایا۔ یہی وہ خودی تھی معززین، یہی وہ خودی تھی جس نے محمود غزنوی سے سومنات کا مندر گروایا تھا۔ اقبال نے اس واقعہ کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، تھے ہم ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں کے تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی
اپنی حکومت کے لیے سربقا پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی بت فروشی کی آواز بت شکنی کیوں کرتی. جناب صدر آج اگر ہم امت مسلمہ کے حال پر نظر دوڑائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ وہ امت تھی صدر علی کا جس نے کبھی دنیا کی امامت کی تھی مگر آج وہی امت صدر علی وقار زوال کے اندھیرے میں بھٹک رہی ہے. آج وہی امت جو کبھی دنیا کے اندر دنیا کی قیادت کر رہی تھی آج وہی امت بھٹک رہی ہے. صدر علی وقار کبھی بغداد علم و تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا, کبھی بغداد کی علم کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوا کرتی تھی, لیکن جناب صدر 1258 کے اندر وہی بغداد ہلاکو خان کے ہاتھوں خاک میں مل گیا. لائبریریاں جلا دی گئیں, کتابیں جلا دی گئیں, علماء کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کا پہلا زوال شروع ہو گیا. پھر 1492 کے اندر اندلس وہ اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, اس کے اندر کرتبہ کی یونیورسٹی جس میں 1 لاکھ سے زیادہ حاصل لکھی ہوئی کتابیں موجود تھی, وہی کرتبہ جہاں سے 3 بر اعظموں سے لوگ علم کی روشنی حاصل کرنے جایا کرتے تھے, وہی کرتبہ صدر علی وقار, وہی کرتبہ جہاں کی شاہراہیں روشنی سے مزین تھی. اور یہ وقت وہ وقت تھا جب یورپ کے اندر لالٹین کا تصور بھی نہیں تھا. یہ وقت وہی وقت تھا جب یورپ لفظ علم سے آشنا بھی نہیں تھا, لیکن اس کو بھی ختم کر دیا گیا. لیکن جناب صدر وہ وقت بھی آیا جب دنیا کے اندر آخری قیادت سلطنت عثمانیہ کو 1924 کے اندر بھی ختم کر دیا گیا. لیکن جناب صدر آج بھی امت سوئی ہوئی ہے, آج کے نوجوان سے پوچھا جائے کہ واٹ از پرپز آف یور لائف, تو جناب صدر یہ کہا جاتا ہے کہ میں یورپ جانا چاہتا ہوں, میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں, میں یو اے جانا چاہتا ہوں, میں یو ایس اے جانا چاہتا ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں. تو جناب صدر کا یہی مقصد ہے تو پھر حیوان اور انسان میں فرق کیا باقی رہا؟ جب صدر حیوان بھی تو بچے پیدا کرتا ہے, حیوان بھی تو کھاتا ہے, حیوان بھی تو پیتا ہے, حیوان بھی کسی نہ کسی شکل میں سائے کا متلاشی ہے. لیکن اگر انسان اور حیوان یکساں مقاصد کے حامل ہوں تو انسان اور حیوان کی تعریف کے اندر فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے. جناب صدر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 222 کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کو 7,65,000 پاکستانی الوداع کر کے گئے, لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں. 2023 اور 24 کے ریسرچ کے مطابق پاکستان کو 1.6 ملین لوگوں نے خیر بات کہا. لیکن جناب صدر یہ سوال ہے انہوں نے کیوں کیا؟ کیا زندگی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے؟ لیکن جناب صدر کیا وہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ تو جواب یہ آتا ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے تھے, لیکن وہ دنیا کے اندر جنت خریدنا چاہتے ہیں, وہ اپنے نفس کے لوازمات پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اقبال نے کہا کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا.